Hello guys, I am Mohammad Tahir Ishtiaq, admin of the Facebook group English Literature and Facebook page English Learn. Guys, I have started a new channel on YouTube about English literature and language. And this is my first video. I hope you guys will subscribe my channel and share it with your friends as well. Let's move to the screen. Guys, in this video our topic of discussion is what are figures of speech. First we discuss the definition of figures of speech. The words which are used in any piece of writing to create special effect on the readers by stir on their feelings and emotions are called figures of speech. یعنی کہ ایسے شبد یا الفاظ جو کسی بھی تحریر یعنی لکھے جانے والی چیز میں استعمال ہوں، چاہے وہ ناول ہو یا ڈرامہ، پوئٹری یا نیوز آرٹیکل وغیرہ، کچھ بھی ہو، اور وہ شبد یا الفاظ پڑھنے والے کے جذبات اور احساسات اور ایموشنز وغیرہ کو ہلا کر رکھ دیں، یعنی کہ پڑھنے والے شخص کو وہ جھنجھوڑ دیں اندر سے اور اس پر اپنا اثر چھوڑ جائیں، تو ایسے الفاظ یا شبد کو فگرز آف سپیچ کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو پہلا فگر آف سپیچ ہے وہ ہے سمیلی۔ پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ سمیلی ہوتی کیا ہے؟ سمیلی is a figure of speech which makes a comparison between two different things with the help of the words like or as، یعنی کہ سمیلی دو چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرتی ہے ان دو شبدوں کی مدد سے، لائک اور ایز۔ اس کی اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو ہی از ایز بریو ایز اے لائن، یعنی کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب آپ میرے الفاظ پر غور کریں کہ میں نے یہاں پر استعمال کیے الفاظ کی طرح۔ ہم نے یوں نہیں کہا کہ وہ شیر ہے، ہم نے کہا شیر کی طرح بہادر ہے، کیونکہ وہ بھی بہادری جس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں شیر کے ساتھ، تو ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ شخص بھی بہادر ہوگا، اس کی بہادری کی وجہ سے ہم اس کو شیر کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ اب دوسرا جو فگر آف سپیچ ہے وہ ہے میٹافر۔ اٹ از اے فگر آف سپیچ وچ میکس اے کمپیریزن بٹوین ٹو ڈفرینٹ تھنگز وداؤٹ یوزنگ دی ورڈز لائک اور ایز، یعنی کہ میٹافر بھی سمیلی کی طرح ایک فگر آف سپیچ ہے جو دو مختلف چیزوں کے درمیان کمپیریزن کرتا ہے، لیکن یہ سمیلی کی طرح یہ جو دو ورڈز جو سمیلی میں استعمال ہوتے ہیں لائک اور ایز، ان کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ ڈائریکٹ اس چیز کو جس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں کسی دوسری چیز سے ساتھ، یہ ہو بہو اس شخص یا چیز کو دوسری شخص یا چیز کی طرح ہی کہہ دیتا ہے۔ ہی از اے لائن، یعنی کہ وہ شیر ہے۔ اب ہم نے کی طرح نہیں کہا، نہ ہی اس میں لائک اور ایس کے ورڈز کو یوز کیا ہے۔ سو گائز، اب آپ اس ویڈیو کو پاس کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ ان 4 ایگزامپلز میں کون کون سے فگرز آف سپیچ استعمال ہوئے ہیں، کون سا سمیلی ہے، کون سا میٹافر ہے۔ تو گائز، ہماری لسٹ میں جو تھرڈ فگر آف سپیچ ہے وہ ہے کنسیٹ۔ پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ کنسیٹ ہے کیا۔ It is a far-fetched metaphor which makes a hidden comparison between two totally different things۔ دیکھیے فرینڈز، یہ دو چیزوں کے درمیان ایک چھپا ہوا کمپیریزن بناتا ہے، ایسا کمپیریزن جس کی ہم توقع امید بھی نہیں رکھ سکتے کہ ان چیزوں کو بھی کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو مزید سمجھنا ہے کہ کنسیٹ کیا ہے، تو آپ کو جان ڈن کو پڑھنا پڑے گا۔ اس کی جو پوئم ہے جان ڈن کی دا فلی، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ دا فلی بیکمز اے میریج بیڈ بیکاز اٹ بائٹس دی بلاوڈ آفٹر بائٹنگ دی پوئٹ، یعنی کہ پوئٹ ان میں ایسے لفظ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مکھی جس نے مجھے کاٹا ہے وہ اگر بعد میں جا کر میری محبوبہ بلاوڈ کو بھی کاٹ لے تو یہ ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے اور ہم دونوں نے سیکس کر لیا ہے، کیونکہ مکھی نے اپنے اندر میرا اور میری محبوبہ کا جو خون تھا اس کو مکس کر دیا ہے۔ کنسیٹ کی ایک اور ایگزامپل جان ڈن کی پوئم گو اینڈ کیچ اے فالنگ سٹار سے لے سکتے ہیں۔ This whole poem is a conceit in which the impossible tasks of producing a child from mandrake root and hearing the mermaid
songs are compared with the loyalty of a woman in love. یعنی کہ شاعر اس میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ ٹوٹتا تارا پکڑو، اور بے شک اگر تمہیں ایک مینڈریک روٹ ہوتا ہے جو ایک اپنی مشابہت میں اپنے جسم میں ایک عورت سے ملتا ہے، اگر تمہیں اس سے بچہ پیدا کرنا پڑے مینڈریک روٹ سے تو وہ بھی پیدا کرو، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اگر تم نے مرمیڈس کہتے ہیں جل پریوں کے، کہ جل پریوں کے گانوں کو سنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ساری امیجنری مخلوق ہیں، یہ جو ہیں مرمیڈ ہیں جو بھی ہیں، کوئی ان کا گانا جب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ان کا گانا کوئی کیسے سن سکتا ہے. یعنی کہ وہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے پوئٹ کہ جیسے ہم ایک مرمیڈ کا گانا نہیں سن سکتے تو اسی طرح ہم پوری دنیا میں بھی کوئی ایک ایسی عورت بھی نہیں ڈھونڈ سکتے جو اپنے عشق میں، اپنے پیار کرنے میں اپنے عاشق کی سچی ہو. یعنی کہ کوئی بھی عورت اس دنیا میں وفادار نہیں ہے. یعنی کہ اس پوئم میں ایک ٹوٹتے ہوئے تارے کے پکڑنے کے کام کو اور جل پریوں کے گانا سننے کو اور مینڈریک روڈ سے ایک بچہ پیدا کرنے کے کام کو کمپیئر کیا گیا ہے ایک وومن کی لائلٹی سے. اب دیکھیں یہ کتنا وسیع، ایک بہت وسیع پیمانے پر ایک پوئٹ نے کمپیریزن کیا ہے ایک عورت کی وفاداری کے درمیان اور نہ ہونے والے امپاسبل ٹاسکس کے درمیان. اب آپ جو فگر اے میں دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایک مینڈریک روٹ، اور فگر بی میں ایک جل پری کی تصویر ہے. گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اب جو فگرز آف سپیچ رہتے ہیں ان کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ٹیک کیئر اینڈ بائے.